آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ، میں نے جو کچھ ریکارڈ کروانا وہ تو کروا دیا ہے. میں اندر جاواں گا، پورا انٹرنیشنل میڈیا تواڈے اوتے ہوئے گا، ایک ہیش ٹیگ ہمارا ان کو ہلا کے رکھ دے گا. کوئی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں نا، یا یہ سچے ہوں تو انہی باتوں پہ اپنے بزرگوں کے اوپر بھی فتوے لگائیں. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. ہاں، میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو؟ ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نا تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ان بھی بابے انہوں نے وڈنے نے علمی طور پر. تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے، خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں اللہ کے فضل سے. میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا، میں نے 10 باتیں کی. اس لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی، وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائیں ان کو، لیکن 10 جھوٹی نہیں، دلائل کے ساتھ. لمحہ پال ہو انہوں. میں میری ایک جو طبیعت ہے جو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے جھوٹی FIR کٹوائی ایک DPO کو انوالو کر کے، جو اعلی کار بنا بریلویوں کا، اور وہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا، اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف، ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. لیکن جتنی چالیں میرے خلاف چلی گئی وہ خیر ہی بنی. علماء نے جب کلپ بنانے شروع کیے، یہ تو یہ کہتا ہے، لوگوں نے جب سنا سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے. صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا. تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا، صرف نام کی وجہ سے. تو مجھے موقع مل گیا، میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے. پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا، ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. تو کیسے بازی الٹ دی. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو مرڈر اٹیمپٹ سے گزرتے ہیں. کہ اس کے بعد جو آپ کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو پازیٹیولی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا. آپ نہتے بھی ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے آپ کو زندگی مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے. یہ ایک ہے. باقی ظاہر ہے لائف ٹائم کے لیے آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو لائف ٹائم کے لیے ایک تھریٹ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، خوف ہر وقت کا، بعض کا ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں لوگ، وہ ایک تکلیف ہے. ظاہر ہے وہ ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر لے. تو ظاہر ہے کہ میرے ساتھ 2017 اکتوبر میں ہوا، پھر 2021 مارچ کے اندر ہوا. دونوں دفعہ یعنی بال بال ہی بچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ بس شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بزدلی نہ دکھائے، اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک پورا نہیں کروائے گا نا، آپ کو کوئی راستے سے ہٹائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا ہے. ورنہ یقین کریں پہلی دفعہ تو بالکل میں اکیلا تھا، عثمان بھائی تھے میرے پاس، اور وہ اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہے. اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں. دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو، اور اس جگہ پہ کیے. ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا. تو خون تو جتنے زخم لگے وہ اتنے گہرے نہیں تھے، یا مختلف جگہ پہ وہ کہ ابھی بھی میرے جسم پہ نشان موجود ہیں اس کے. تو دوسری دفعہ بھی جو آیا ہے اس نے بھی بس وہ ایک لمحے کی دوری پہ رہ گیا تھا، وہ مس ہو کے میری بازو پہ لگ گیا. ورنہ بازو کی بجائے ادھر لگ جاتا. وہ جو بلیڈ تھا وہ تو کم از کم 10-12 ہزار روپے کا وہ بلیڈ ہے جو وہ لے کے آیا تھا. وہ تو بس جسٹ آپ ٹچ کرنے کی دیر ہے تو آپ اشارہ کٹ کے. ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے. کافر کوئی نہیں کر رہا، مجھے کافروں سے کوئی گلا نہیں اس حوالے سے. مسلمان ہی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے سے جنت ملتی ہے. ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ یہ خارجیوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا نا، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور کافروں سے جنگ نہیں لڑتے تھے. ہم کہتے ہیں کافروں سے بھی نہ لڑے، سوائے یہ کہ جب کوئی دو بدو لڑائی آ جائے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو اس طرح کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے اپنے اعصاب، آپ اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر. سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ ہے. لوگ سمجھتے ہیں جس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر کے زندگی گزارا ہوگا. نہ، میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو؟ اس کے بعد تو میں اور ابھر کے ہی سامنے آتا ہوں.
لیکن مسئلہ ہوتا ہے بیوی بچے ماں باپ، ان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، کمزور دل والے ہوتے ہیں نا. خیر میں نے تو ان کو بھی بڑا دلیر کوشش کرتا ہوں کروں، باقی یہ کہ وہ انسان تو بہرحال انسان ہے. یہ ایک جذبہ انسان کا اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، جو مرضی ہو جائے. اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا. ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ہے نا. یہ مجھے اب دنیا میں کوئی رہنے کی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا میں ڈلیور کر سکتا ہوں نا، ویسے تو اتنے اسٹوڈنٹ پروڈیوس ہو گئے کہ وہ چلائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں جتنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہوں وہ کر دو، اور جتنا میں ان باطل فرقوں کو اور شیطانی راستوں کو للکار سکتا ہوں وہ میں خود کر کے جاؤں. اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں ہے. ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ پبلک کو کیوں بتا رہا ہے. چشتی رسول اللہ لکھا تھا تو اپنے تک رکھتا، نہ لکھا میں نے چھاپا میں نے، نہ انہوں نے لکھا انہوں نے چھاپا میں نے تو ہائی لائٹ کیا. اس لیے وہ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ ابا ابا تب کھیلیں گے جب اپنا ابا ڈکلیئر کرو، کیونکہ ہمارا یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ میرا ابا تو پاؤڈری چرسی ہے، لیکن اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ثابت کروں کہ تیرا ابا بھی یہی کر کے گیا. تو کئی مولوی کہتے ہیں انجینئر کا چونکہ ابا نہیں ہے اس لیے اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ. تو وہ کہتے ہیں ان کو نہیں بعد میں بات کریں. بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اشرفی رسول اللہ نکالوں تو ہم کہیں گے اچھا آپ تو چشتی کو مانتے تھے اس نے بھی پڑھایا. نہ سر یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا ہمارا کمپیٹیٹر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہمارا کمپیٹیٹر وہ ہوگا جو ہماری دعوت لے کے چل رہا ہوگا. تو ہم تو ریٹائر ہو گئے اسے اس سیٹ پہ بٹھائیں گے. میرا کمپیٹیٹر کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرا کمپیٹیٹر تو تب آئے گا جب کوئی یہ بتائے کہ اچھا ہمارے ابے نے یہ کیا تو تیرے نے یہ کیا. ہم تو بات ہی قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت سے بات کرے گا وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہی نہیں ہوگا. ہم تو کہیں گے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ تم بیان کرو. اسی لیے میں آپ کو بتا دوں اور آپ لوگ بھی سن لیں کہ آپ کے کئی علماء، ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس اپنے اپنے مدارس میں صرف ڈگریوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ورلڈ میں ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. یہاں آتے ہیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیشینس گیٹ نمبر کیڑا جی گیٹ نمبر 4 میں جاتے ہیں نا، اس طرح ادھر بھی جو گیٹ نمبر 4 یار موجود ہے، گیٹ نمبر 5 بھی آئے تھے 5 تن پاک داوی آندے رہتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اللہ کو جان دینی ہے. ٹھیک ہے نمازیں پڑھا رہے ہیں بریلویوں کی مسجد میں، اہل حدیثوں کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. شاید ایک آدھ جمعہ میرے خلاف پڑھا دیتے ہوں کیونکہ میں نے ان کو کہا میرے خلاف پڑھائیں، لیکن دعوت کا کام آپ حکمت سے لے کے چلیں. تو کامیابی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں، دلیری دکھائیں اور اپنی اصلاح بھی کریں. اگر کوئی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اس کی ریمیڈی کریں، اڑ نہ جائیں اپنی بات کے. زیادہ تر تو یہ غلطیاں غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں کہیں صحیح ہو. میں نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں ایک کلپ بنا دیا، 4.5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے تھے. مجھے کسی بھائی نے میرے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جوتی الٹی ہو جائے نا اس کو سیدھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان کی کلاس لے لی. کچھ عرصہ پہلے بعد مجھے کسی نے دکھایا جی انہوں نے تو کہا کہ الٹی ہو جائے تو سیدھی کریں. تو میں نے آفیشیلی معافی مانگی، وہ کلپ ڈیلیٹ کرایا، نیا کلپ ریکارڈ کرایا. اتنا حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. اگر کوئی غلط مس ہینڈل ہو جائے معاملہ ریمیڈی کر دیتے ہیں. ہمیں کون سے آ رہا ہے؟ جب ہم نے 31 سال بریلوی رہے، اس کے بعد دیوبندی ہوئے، پھر اہل حدیث ہوئے، تو اب بھی اگر کوئی نئی بات پتہ چلے گی وہ قبول کر لیں گے. اب میں یہ پیٹنا شروع کر دوں یار میری زندگی کے 31 سال ضائع ہو گئے؟ نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم حالت کفر میں بھی نیکی کے کام کرتے تھے، وہ کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا انہی کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. اور میں بتاؤں میں اگر بریلوی بھی تھا نا میں اپ رائٹ تھا. یہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہو یا مورل ویلیوز میرے اندر نہ ہو جو میرے مخالفین میں ابھی بھی نہیں ہے. جب یہ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں؟ میرا ایک کلپ ایک مولوی نے کاٹ لیا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں جو ہے نا ماتم بھی کیا کرو، یہ بھی کیا کرو. وہ میں الزامی جواب دے رہا تھا بریلویوں کو کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا عشق رسول کی علامت ہے، جو نہیں نکالتا وہ گستاخ رسول ہے، پھر تم بھی یہ کام کیا کرو ورنہ ہم تمہیں اہل بیت کا عاشق نہیں مانیں گے. انہوں نے میرا وہ کلپ کاٹ کے اتنے ذمہ دار اہل حدیث علماء نے اپنے فیس پہ چڑھایا ہوا، کہتے ہیں یہ دیکھ لو اس کا اصلی چہرہ. اپنے علماء کے ان کو بلنڈر بھی دکھا دینا ان کی کٹر پبلک کو، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا. میرا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا بھی کلپ ہے نا اس میں سے رزلٹ نکال لیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہمیں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈنگر پبلک اس سے رزلٹ نکالنے والی ہے نا ان کو پورا قرآن و حدیث بھی بتا دینا وہ ہدایت پہ نہیں آتے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے والے ہیں وہ چھوٹے سے کلپ سے کہتے ہیں نہیں یار یہ بات پوری بتاؤ کیا ہے. یہ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر پرسن ہے
وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے کچھ کلپ اس طرح کے ملے, میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا بندہ اتنے بکواس کر رہا ہے, میں چیک کرتا ہوں یہ کہتا کیا, چینج ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو چینج کرنے کے لیے یہ بڑے اچھا کام ہے جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں. رہا یہ جو لوگ چینج نہیں ہو رہے, وہ پورا قرآن حدیث پڑھ کے بھی چینج نہیں ہو گیا, آپ بے فکر رہیں, الا ماشاء. جی